اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ جس طرح کلمہ طیبہ کے دو حصے ہیں اور ان دونوں پر ایمان لانے سے ایمان مکمل ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت لازم ہے، بلکہ یوں کہیں کہ یہ دونوں محبتیں لازم و ملزوم ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں واضح فرما دیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی میری پیروی کرو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی واضح فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت کس قدر عزیز ہے اور اپنی محبت اور اطاعت کے ساتھ کس طریقے سے اس کو منسلک کیا ہے۔ اسی طرح سورہ النساء آیت نمبر 80 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ایمان بالرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ہم دوسرے مذاہب سے نمایاں ہو جاتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت کا نام اسلام ہے، جس پر انسان کی فلاح و نجات کا دار و مدار ہے۔ ایک قدم آگے بڑھیں تو یہ اطاعت اتباع کا درجہ لے لیتی ہے، پھر انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا سے محبت ہو جاتی ہے، اور پھر یہ عقیدت و محبت آپ کی زندگی کی ایک ایک جھلک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و اعمال کو جاننے، ماننے اور ان میں ڈھل جانے تک لے جاتی ہے، کیونکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرط ایمان ہے اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض ہے۔ صحیح بخاری میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اولاد اور تمام جہان کے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی کہ محبت کا یہ عالم ہونا چاہیے، محبت کی یہ انتہا ہونی چاہیے، اور یہ ہمیں اس چیز کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محض ظاہری اطاعت مطلوب نہیں، بلکہ لازم یہ ہے کہ انسان پورے خلوص دل کے ساتھ مکمل اطاعت کرے اور تمام احکام و نواہی پر پوری رضامندی سے عمل کرے۔ اور اس کا تعلق صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہی نہ تھا، بلکہ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم مقام ہے، اور اس کی اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اطاعت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے وصال سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس بات کی وضاحت فرما دی تھی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ میں آپ نے جو ارشاد فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان پر مضبوطی سے قائم رہو گے گمراہ نہ ہوگے، ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو انشاءاللہ اگلی ملاقات پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے، سیکھنے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ تو حق ادا ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نیت خالص کر دیں اور قبول فرما لے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔